لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك کہ مساجد میں سے مسجد سب سے پہلے آپ جب جنت المعلیٰ کی طرف جاتے ہیں تو مسجد الجن ہے. اس کو مسجد الجن کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہاں جنات آئے حضور کی خدمت میں. جنات کئی دفعہ آئے. ایک دفعہ تو حضور مکے اور طائف کے راستے میں تھے، مقام نخلا پر حضور نماز پڑھ رہے تھے اور جن گزرے. ان نے جب قرآن سنا سارے ادب سے خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے سے بھی کہا کہ انصتو، چپ کرو، سنو کیا ہے. جب حضور نے قرآن ختم کیا، نماز ختم کی تو حضور کو ملے نہیں، لیکن اسلام لے آئے. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین. وہاں بھی جنوں کی ملاقات ہے، یہاں بھی جن آئے. اور ایک دفعہ وہ بھی یہی جگہ ہے کہ جہاں حضور پاک نے، سرکار دو عالم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور اپنی لکڑی سے اس کے ارد گرد پوری لکیر کھینچ دی. اس کو کہتے ہیں حصار. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلے، سفر پہ جائے یا ویسے گھر سے نکلے، اگر آیت الکرسی پڑھ کے پورے گھر کا حصار کر لے تو اس کے گھر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ایسا کرنا کہ کچھ بھی ہو جائے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اسی میں بیٹھے رہنا ہے. حضور آگے تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سمیعت لغتاً و اصواتاً وضیان، میں نے دیکھا بڑی روشنیاں بھی ہو رہی ہیں اور بڑا شور ہے، بڑی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. میرے دل میں خوف آیا کہ کہیں دشمنوں نے حضور پہ حملہ نہ کر دیا ہو، لیکن پھر مجھے یاد آیا حضور نے فرمایا تھا کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. پھر میں بیٹھ گیا. اسی طرح میری پوری رات میں سولی پہ لٹکا رہا کہ اللہ عالم اب میں جا بھی نہیں سکتا، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. جب صبح کی نماز کا وقت قریب آیا، صبح صادق کا وقت آیا، حضور تشریف لے آئے. میں خوش بھی ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو ساری زندگی تڑپتا رہا، میں نے شور سنا تھا، روشنیاں دیکھی تھیں، اور پھر میں اچھا تم نے سن لیا، اچھا کیا کہ تم دائرے سے نہیں نکلے. اگر اس خط سے تم نکل جاتے تو جنات تمہیں اٹھا کے لے جاتے. تو میں نے کہا حضور کیا فرمایا؟ جن آئے تھے، وہ اسلام لائے ہیں اور اپنے جھگڑے مجھے سنا رہے تھے، میں نے ان کے فیصلے کیے ہیں. تو جنات کئی دفعہ حضور کی دربار میں آئے. ایک مسجد الجن ہے، اس سے آگے ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد الشجرہ ہے. اب وہ بھی امارات میں آ گئی. وہ مسجد شجرہ کو شجرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہی جگہ تھی. حضور بڑے غمگین تھے، اداس تھے کہ مکے والوں نے میری ہر مقام پہ مخالفت کی ہے، تکذیب کی ہے، مجھے جھٹلایا ہے. میں اللہ کا سچا نبی ہوں، مجھے جادوگر کہتے ہیں، مجھے کذاب کہتے ہیں، مجھے مجنون کہتے ہیں. اللہ پاک نے حکم دیا، وہ درخت اپنے جڑوں کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور حضور پہ آ کے سلام کیا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی مکے والے نہ بھی مانے تو یہ تو درخت بھی مانتے ہیں، تمہیں تو پتھر بھی مانتے ہیں، نہیں مانتے نہ مانے. تو وہاں مسجد بنائی گئی یاد کے لیے، مسجد شجرہ. اسی طرح ایک مسجد ہے مسجد رایا. وہ بھی جب حضور جنت المعلیٰ کی طرف سے تشریف لائے، جہاں حضور نے قیام فرمایا وہیں حضور کا جھنڈا گاڑا گیا، وہیں خیمہ لگایا گیا، تو اس جگہ مسجد بنی تو مسجد کا نام بھی مسجد رایا ہوا. وہ بھی مسجد الحرام میں. اسی طرح مسجد خالد بن الولید، حری الرسام جس کو کہتے ہیں، اس جگہ پر حضرت خالد کو حضور نے بھیجا تھا کفار کے مقابلے کے لیے. وہاں حضرت خالد نے آ کے اپنا جھنڈا گاڑا تھا، تو وہاں بھی مسجد بنی جس کو مسجد رایا کہا گیا.
اسی طرح مینا کے راستے میں بھی ایک مسجد تھی جہاں کنکریاں بہت ہوتی تھی، اس کا نام مسجد محسب ہو گیا۔ اس سے آپ آگے جائیں، جبلات سے پہلے تو ایک چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں بھی مسجد تھی، مسجد العقبہ، جہاں مدینے والوں نے سب سے پہلے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، بیعت العقبہ۔ تو یہ جو ہیں یہ مساجد ہیں، اللہ جہاں بھی نماز نصیب کرے، 1 لاکھ تو ملتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ محض زیارات کے لیے کعبے کی نماز چھوڑ دینا جو ہے وہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اگر آپ نے زیارات میں بھی جانا ہے، ایسے پروگرام بنائیں کہ صبح کی نماز پڑھ کے جائیں اور ظہر سے پہلے واپس آ جائیں، تاکہ آپ کے حرم کی نماز میں خلل نہ آئے جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایسے مقامات ہیں جن کی ایک تاریخ ہے، ایک عظمت ہے، ایک شان ہے۔ اسی میں جبل صفا ہے، اسی میں مروہ ہے، اور مروہ ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں حضور پاک نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پہ ہمیشہ اس طرح پھروایا، صرف ایک دفعہ حضور نے بال کٹوائے ہیں۔ حج میں بھی حضور اس طرح پھرواتے تھے، اور حج جو حضور نے کیا بھی ایک ہے، وہی حجۃ الوداع ہے، لیکن عمرے آپ نے 4 کیے۔ اور سنت یہی ہے کہ موقع ملے تو آدمی مروہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی حلق جو ہے یا قصر جو ہے وہ مروہ پر ہی کروائے، ورنہ سارے مکے میں حدود حرم میں جہاں چاہے کرا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم ترین مقام ہے جہاں سے کھڑے ہو کے حضور نے دعائیں مانگی ہیں۔ اور اسی طرح جنت المعلی کا قبرستان ہے، یہ بھی ایک عظمت والا قبرستان ہے کہ جس میں سیدہ خدیجہ کی قبر ہے، اسماء بنت ابی بکر کی قبر ہے، جہاں عبداللہ ابن عمر کی قبر ہے، عبداللہ ابن زبیر کی قبر ہے، جہاں فضیل ابن عیاض کی قبریں ہیں، جہاں میرے مدنی کے صاحبزادے طیب طاہر کی قبریں ہیں۔ یہ بھی شان والا قبرستان ہے۔ ایک دفعہ روایت میں آتا ہے کہ میرے مدنی گزرے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم یا دار قوم مومنین انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا انتم الامناء انتم الامناء، اے قبرستان معلی والے تم امن میں ہو اللہ کے عذاب سے، کیونکہ یہ تو مکے کی شان ہے، حرم کی شان ہے کہ من دخلہ کان آمنا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان پہ موت آئے، عقیدہ صحیح ہو، اور پھر مکے کا دفن ملے یا مدینے کا، تو پھر یقینی طور پہ جنت ہے انشاءاللہ۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اگر جنت المعلی اور جنت البقیع مدینے کے دونوں قبرستانوں میں بڑی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف 10,000 صحابہ ہیں، باقی لاکھوں صحابہ مکہ مدینہ چھوڑ کے دین کے لیے یا تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے نکل گئے۔ اور یہ ان صحابہ کی محنتیں ہیں کہ انہوں نے یعنی اپنے دور میں الحمدللہ 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ یہ خدمات جو ہیں وہ صحابہ کی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ انہوں نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا۔ لوگ تڑپ تڑپ کے آتے ہیں، وہ چھوڑ کے کیوں چھوڑا تھا؟ جہاد کے لیے۔
کیوں چھوڑا تھا؟ انہوں نے اس لیے چھوڑا تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت پہنچائیں، اور ان کی برکات ہیں کہ آج چین میں بھی صحابہ کی قبریں ہیں اور چین میں بھی اسلام موجود ہے۔ تقریباً 7 صحابہ کی قبریں ہیں، اور اس وقت بھی کم از کم، یعنی اگر کم سے کم 7 لاکھ سے زیادہ مسلمان چین میں ہیں۔ اسی طرح ماوراء نہر تک انہوں نے اسلام پھیلایا، پوری دنیا میں انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچایا، اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اللہ کے دین کے لیے جہاد کیا۔ مسجد جیرانہ بھی یہ وہ مقام ہے کہ فتح طائف و حنین کے بعد میرے آقا نے یہی قیام فرمایا تھا۔ جب صحابہ نے قیام فرمایا تو اس زمانے میں رواج یہی تھا کہ کچے کنویں کھودے جاتے تھے پانی نکالنے کے لیے۔ انہوں نے کنواں کھودا، پانی نکالا، حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ نے بڑی محنت سے کھودا ہے کنواں، پانی نکال کے پانی کھارا ہے، پی بھی نہیں سکتے ہم۔ حضور تشریف لے آئے، فرمایا ڈول نکالو۔ ڈول نکالا، حضور نے کچھ پڑھا بھی اور اپنا لعاب دہن بھی ڈول پانی کے ڈول میں ڈالا، فرمایا اب اس کو کنویں میں ڈال دو۔ کنویں میں ڈال، فرمایا اب کھینچو۔ صحابہ کہتے ہیں اس جیسا میٹھا پانی ہم نے کبھی پھر زندگی میں بھی نہیں پیا۔ وہ کنواں بھی وہی ہے، اب بھی ہے، لیکن پانی خشک ہو گیا ہے، چونکہ 7 ویل لگ گئے نا، ٹیوب ویل وغیرہ لگ گئے تو وہ کھینچتے رہتے ہیں پانی، اس لیے اس میں کمی آ گئی، ورنہ ابتدا میں وہاں باقاعدہ وہ پانی بھی موجود تھا۔ اور کئی دن تک حضور نے جیرانہ میں قیام فرمایا ہے، اور ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ سے احرام باندھ کے آپ نے عمرہ بھی کیا، لیکن بہت کم صحابہ کو پتہ چلا۔ حضور رات کو آئے، عمرہ کر کے واپس رات میں جیرانہ چلے گئے۔ اس لیے یہ علمی بحث بھی موجود ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرے تو جیرانہ سے افضل ہے، چونکہ وہاں سے خود حضور پاک نے عمرہ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے کہ نہیں، مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے وہ فعل رسول اللہ ہے، یہ قول رسول اللہ ہے۔ قول ہمیشہ فعل پہ اہمیت رکھتا ہے، فعل تو اتفاق بھی ہے، جواز ہے۔ اگر حضور جیرانہ میں نہ ٹھہرے ہوتے تو عمرہ بھی نہ کرتے، لیکن یہ تو قول رسول اللہ ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت جو ہے اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ سارے مقامات جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ان کی عظمت، رفعت اور شان سمجھنے کی توفیق دے۔